یہ داستان ہے ایک چہرے کی جو حسن کا پیکر تھا اور ایک دل کی جو تقوی کا تاج پہنے کھڑا رہا۔ یہ قصہ ہے اس یوسف کا جس پہ الزام لگا مگر کردار ہمیشہ بے داغ رہا۔ بھائیوں کا حسد، غلامی کا بازار، زلیخا کی سازش، قید خانے کی تاریخی اور پھر تخت کی عظمت، یہ سب آزمائشیں تھیں ایک صابر دل کے لیے، ایک معاف کر دینے والے کے لیے اور ایک ایسے یقین کے لیے جو کبھی کمزور نہ پڑا۔ یہ صرف غلامی سے تخت تک کا سفر نہیں، یہ صبر کی وہ عظمت ہے، معافی کی وہ وسعت ہے اور اللہ پر ایسے اٹوٹ یقین کی داستان ہے جو پہاڑوں کو بھی ہلا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ کیسے ایک نبی کا بیٹا جو کنویں کی گہرائیوں سے اٹھ کر، غلامی کی زنجیریں توڑ کر اور قید خانے کی تاریخیوں کو چیر کر پورے ملک کا حکمران بن گیا، جسے قرآن نے احسن القصص یعنی سب سے خوبصورت کہانی کہا ہے، جو آج سے ہزاروں سال پہلے فلسطین کی سرسبز وادی ہبرون سے شروع ہوئی اور قیامت تک انسانیت کے لیے روشنی کا مینار بن گئی، جو ہمیں سکھائے گی کہ اللہ کی حکمت کیسے ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے اور کیسے ہر اندھیرے کے بعد ایک روشن صبح ضرور آتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی حیرت انگیز داستان۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو سچی اور ایمان افروز اسلامی کہانیوں میں دلچسپی ہوتی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اور روشنی بھری داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا السلام علیکم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق ان عظیم انبیاء کے خاندان سے تھا جن کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پرپوتے، حضرت اسحاق کے پوتے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ راحیل تھی جو بنیامین کی پیدائش کے وقت وفات پا گئیں۔ یوں بنیامین آپ کے حقیقی بھائی تھے، باقی 10 بھائی سوتیلے تھے۔ یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے پاکیزہ، خوبصورت اور نیک طبع تھے۔ ایک دن آپ نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ خواب نبوت، عزت اور سربلندی کی خبر دے رہا ہے۔ انہوں نے بیٹے کو نصیحت کی کہ یہ خواب کسی کو نہ بتانا، خاص طور پر بھائیوں کو نہیں، کیونکہ وہ حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی یوسف سے محبت دیکھ کر حسد کا شکار ہو جاتے۔ وہ سمجھتے تھے کہ باپ یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ بڑے اور زیادہ طاقتور تھے۔ انہوں نے سوچا کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ باپ کی توجہ ان پر ہو جائے۔ ایک دن انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ہم یوسف کو چراگاہ لے جانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی سیر کریں۔ یعقوب علیہ السلام نے پہلے تو انکار کیا، لیکن ان کے بار بار اصرار پر اجازت دے دی۔ بھائی یوسف علیہ السلام کو سنسان میدان میں لے گئے اور ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام تنہا، ڈرے ہوئے مگر اللہ کی پناہ میں تھے۔ بھائی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر واپس آئے اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو دیکھا تو حیران رہ گئے کہ یہ کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں تھی۔ وہ جان گئے کہ بیٹے کے ساتھ کوئی اور سازش ہوئی۔ انہوں نے صبر کیا اور اللہ سے مدد مانگی۔ کچھ دن بعد ایک قافلہ شام سے مصر جا رہا تھا۔ وہ قافلہ راستہ بھٹک کر اس علاقے میں پہنچا جہاں وہ کنواں تھا۔ قافلے والوں نے پانی کی تلاش میں کنویں میں ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول تھام لیا۔ جب ڈول نکالا گیا تو ایک خوبصورت لڑکا برآمد ہوا۔ قافلے والے خوشی سے چیخ اٹھے کہ یہ تو قیمتی خزانہ ہے۔ جب بھائیوں کو علم ہوا وہ دوڑ کر آئے اور جھوٹ بول کر کہا کہ یہ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے۔ قافلے والوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو اسے ہم سے خرید لو یا بیچ دو۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو چند درہم کے عوض بیچ دیا۔ قافلہ یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے گیا۔ مصر میں یوسف علیہ السلام کو غلاموں کے بازار میں فروخت کے لیے پیش کیا گیا۔ عزیز مصر جو ملک کا وزیر خزانہ تھا، اس کی نظر یوسف پر پڑی۔ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، معصومیت اور وقار نے اسے بہت متاثر کیا۔ اس نے بڑی قیمت دے کر یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنے محل لے گیا۔ عزیز نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس لڑکے کو عزت سے رکھو، شاید یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یوسف علیہ السلام جوان ہو چکے تھے
وہ نہ صرف حسین و جمیل تھے بلکہ نہایت بااخلاق اور خدا ترس بھی تھے۔ عزیز کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک دن اس نے یوسف کو گناہ کی دعوت دی، تمام دروازے بند کر دیے، مگر یوسف علیہ السلام نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اپنے آقا کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتے۔ زلیخا نے پیچھا کیا، یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، اس نے پیچھے سے قمیض پھاڑ دی، اتفاق سے دروازہ کھل گیا اور عزیز سامنے کھڑا تھا۔ زلیخا نے فوراً الزام لگایا کہ یوسف نے اس پر برا ارادہ کیا۔ یوسف نے حقیقت بتائی، قمیض کی سم سے حقیقت سامنے آ گئی۔ عزیز نے بیوی سے کہا یہ تمہارا مکر تھا، تم خطا کار ہو، مگر بات محل کی چار دیواری سے باہر نکل گئی۔ شہر کی عورتوں نے زلیخا پر طعنہ زنی کی کہ وہ اپنے غلام پر عاشق ہو گئی۔ زلیخا نے عورتوں کو دعوت دی، پھل اور چھریاں دی اور یوسف علیہ السلام کو بلایا۔ جب یوسف علیہ السلام باہر آئے تو عورتوں ان کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ سب نے کہا یہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا یہی وہ ہے جس پر میں عاشق ہوں، اگر یہ میری بات نہ مانے گا تو اسے قید کروا دوں گی۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ قید مجھے اس گناہ سے بہتر ہے، چنانچہ انہیں قید کر دیا گیا۔ قید خانے میں یوسف علیہ السلام کی نیکی اور سچائی کا چرچا ہو گیا۔ دو قیدیوں نے خواب دیکھا، ایک نے دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، دوسرے نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے دونوں کو دین کی دعوت دی اور پھر خواب کی تعبیر بتائی۔ ایک رہا ہو کر بادشاہ کا ساقی بنے گا، دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ تعبیر سچ ثابت ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے ساقی سے کہا کہ میرا ذکر بادشاہ سے کرنا، مگر وہ بھول گیا۔ کئی سال بعد بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا، 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، 7 خشک بالیاں 7 ہری بالیوں کو نگل رہی ہیں۔ درباریوں نے کہا کہ یہ الجھے ہوئے خواب ہیں۔ تب ساقی کو یوسف علیہ السلام یاد آیا، وہ قید خانے گیا اور خواب سنایا۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے اور پھر 7 سال قحط کے، خوشحالی میں اناج ذخیرہ کیا جائے۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور یوسف علیہ السلام کو بلایا، مگر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے میری بے گناہی ثابت کی جائے۔ بادشاہ نے عورتوں کو بلوایا، سب نے کہا کہ یوسف پاک باز ہیں۔ زلیخا نے بھی اعتراف کیا کہ غلطی اس کی تھی۔ یوسف علیہ السلام کی عزت بحال ہوئی۔ یوسف علیہ السلام کی دانش مندی اور امانت سے متاثر ہو کر بادشاہ نے انہیں نہ صرف ملک کا خزانچی بنایا بلکہ پورے ملک کا انتظام انہی کے سپرد کر دیا۔ یوسف نے بہترین انتظام کیا اور قحط میں لوگوں کو اناج مہیا کیا۔ قحط کے دنوں میں یوسف علیہ السلام کے بھائی اناج لینے مصر آئے، وہ نہ پہچان سکے جس دربار میں کھڑے ہیں وہی ان کا کھویا ہوا بھائی یوسف ہے، مگر یوسف علیہ السلام نے فوراً انہیں پہچان لیا۔ انہوں نے ان کے کردار اور نیکی کا امتحان لیا اور پھر ایک دن آنکھوں میں آنسو لیے نرمی سے کہا میں یوسف ہوں۔ بھائی شرمندگی اور ندامت سے کانپ اٹھے، مگر یوسف علیہ السلام نے وہی کیا جو صرف انبیاء کہتے ہیں، آج تم پر کوئی الزام نہیں۔ پھر انہوں نے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو مصر بلایا۔ جب ان کے والد، بھائی اور اہل خانہ ان کے سامنے حاضر ہوئے تو سب تعظیم سے جھک گئے۔ یوں بچپن میں دیکھا گیا خواب حقیقت بن گیا۔ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کے سامنے سجدہ ریز تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تقریباً 120 سال کی بھرپور آزمائشوں سے بھری مگر عظمتوں سے سجی زندگی پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ لازوال کہانی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ صبر سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی کہ معافی سے دلوں کو جوڑا جا سکتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتی کہ اللہ پر توکل کرنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا، چاہے وہ کنویں کی گہرائیوں میں ہو، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو یا کسی بڑی ذمہ داریوں کے بوجھ تلے۔ اور یہ کہ ہر اندھیری رات کے بعد اجالا ضرور آتا ہے۔ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا آج کا امتحان کل کی کامیابی کا پیش خیمہ ہو۔ امید ہے یہ قرآن کی سب سے خوبصورت کہانی آپ کے دل میں اتر گئی ہوگی۔ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور اللہ کے توکل پر قائم رہیں۔ اللہ حافظ۔